اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك أريناه البرهان لنصرف عنه السوء الخيانة والفحشاء الزنا إنه من عبادنا المخلصين في الطاعة وفي قراءة بفتح اللام أي المختارين واستبق الباب بادر إليه يوسف للفرار وهي للتشبث به فأمسكت ثوبه وجذبته إليها وقدت شقت قميصه من دبر وألفيا وجد سيدها زوجها لدى الباب فنزهت نفسها ثم قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا جنا إلا أن يحبس أي السجن أو عذاب أليم مؤلم بأن يضرب. قال يوسف متبرئا هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها ابن عمها روي أنه كان في المهد فقال إن كان قميصه قد من قبل قدام فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر خلف فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى زوجها قميصه قد من دبر قال إنه أي قولك ما جزاء من أراد من كيدكن إن كيدكن أيها النساء عظيم. ثم قال يا يوسف أعرض عن هذا الأمر ولا تذكره لئلا يشيع واستغفري يا زليخا لذنبك إنك كنت من الخاطئين الآثمين. لغات دیکھیے. استبقا فعل ماضی صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے. یہاں پر مؤنث پر مذکر کو ترجیح دی گئی ہے، اس لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوڑنا. قدت واحد مؤنث غائب. نصر سے مصدر قدن پھاڑنا. الفیا یہ فعل ماضی صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے. باب افعال سے الفا یلفی الفا پانا. لدل باب یہ لدا اس میں ظرف ہے اندہ کے معنی میں. اور آگے ہے الا ان یسجن یہ یسجن فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب. باب ناصر سے سجنن قید کرنا. قید کہ معنی تدبیر ہیرا جمع قیود. آگے ہے عارض یوسف عارض. یہ عارض فعل امر واحد مذکر حاضر ہے باب افعال سے. منہ پھیرنا روگردانی کرنا اعراض کرنا. ترجمہ دیکھیے. اس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برہان رب دکھلایا تاکہ ان سے ہم خیانت کو برائی یعنی خیانت کو دور کریں اور بے حیائی یعنی زنا کو دور کریں. بے شک حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو طاعت میں مخلص ہیں. اور ایک قرات میں لام کے فتح کے ساتھ ہے یعنی مختارین برگزیدہ بندوں میں سے تھے. اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے یوسف علیہ السلام بھاگنے کی غرض سے اور وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کی غرض سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے کو اس نے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا اور ان کے قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا. اور ان دونوں نے عورت کے آقا یعنی شوہر کو دروازے کے پاس پایا یعنی باہر. تو اس عورت نے اپنی پاک دامنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ ما جزاء من ارادہ کیا نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جو آپ کے گھر والی کے ساتھ برائی یعنی زنا کا ارادہ کرے مگر یہ کہ اس کو قید کر دیا جائے یعنی جیل میں بند کر دیا جائے یا عذاب علیم دیا جائے تکلیف دہ عذاب بیں طور کہ اس کو
مار پیٹ کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اظہار برات کرتے ہوئے کہا اسی نے مجھ سے میری ذات کو پھسلایا ہے، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دیا جو اس کا چچا کا بیٹا تھا، یعنی چچا زاد بھائی تھا۔ روایت میں یہ ہے کہ وہ تو ابھی گود میں تھا، بولنا بھی نہیں جانتا تھا۔ تو اس نے گواہی یوں دی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہوگی تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہیں، اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہوگی تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ تو جب شوہر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا، وہ پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے، تو عزیز مصر نے کہا کہ بے شک تیرا قول ما جزاء من اراد بے اہل کا، یہ تمہارے فریب اور مکر میں سے ہے، اور بے شک اے عورتوں تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ پھر عزیز مصر نے یوسف سے کہا اے یوسف اس امر سے اعراض کرو، یعنی اس کو ذہن سے نکال دو اور اس کا چرچا مت کرو تاکہ یہ بات پھیلے نہیں۔ اور عورت سے کہا اے زلیخا اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک تم خطا کاروں میں سے ہو، یعنی گناہ گاروں میں سے ہو، غلطی تمہاری ہی ہے۔ قبل کی آیت میں فرمایا گیا وَهَمَّ بِهَا لولا ان رأى برہان ربی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آ گیا تھا عورت کے ساتھ جمع کرنے کا، اگر وہ اپنے رب کا برہان اور اس کی حجت نہ دیکھتے تو لجامعہا، جمع میں مبتلا ہو جاتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حجت کو دکھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی سے بچا لیا۔ آگے کی آیت میں برہان رب کو دکھائے جانے کی وجہ اور علت بیان کی جا رہی ہے، چنانچہ فرمایا جا رہا ہے كَذَلِكَ أَرَيْنَاهُ الْبُرْهَانَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ الْخِيَانَةَ وَالْفَحْشَاءَ الزِّنَا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ فِي الطَّاعَةِ وفی قراءۃ بفتح اللام ای المختارین۔ اس طرح ہم نے ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو برہان دکھلایا تاکہ ہم ان سے برائی یعنی خیانت کو دفع کر دیں اور فحشا یعنی زنا کو دفع کر دیں۔ بے شک وہ ہمارے ایسے بندوں میں سے ہیں جو عبادت میں مخلص رہتے ہیں۔ ایک قرات میں لام کے فتح کے ساتھ ہے یعنی المخلصین، یعنی برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ یہاں پر کذالک کے بعد اریناہ مقدر نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ کذالک جار مجرور سے مل کر محلاً منصوب ہے جس کا عامل محذوف ہے، تو یہ نصب کی صورت ہوئی، لیکن یہاں پر رفع کی بھی گنجائش ہے بہیں طور کہ مبتدا محذوف ہو، تو تقدیر عبارت ہوگی الامر کذالک اے مثل ذالک، تو الامر مبتدا ہوگا۔ اور آگے لنصرف اسی محذوف سے متعلق ہے، یعنی ارائنا سے متعلق ہے۔ اور مخلصین فی الطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی طاعت میں دوسروں کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی برہان اس لیے دکھائی، اپنی حجت اس لیے دکھائی تاکہ جو برائی اور بے حیائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آنا چاہتی تھی اس کو قریب بھی نہ آنے دیں، تاکہ ان کے دامن عفت و عصمت پر کوئی دھبا نہ لگ جائے، کیونکہ وہ میرے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، اس لیے ان پر شیطان کا قابو نہیں چل سکتا۔ آگے فرمایا گیا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ بَادَرَ إِلَيْهِ يُوسُفُ لِلْفِرَارِ وَهِيَ لِلتَّشَبُّثِ بِهِ
فأمسكت ثوبه وجذبته إليها وقدت قميصه من دبر وألفيا وجد سيدها زوجها لدى الباب، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، یعنی یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے للفرار، بھاگنے کے لیے، اور وہ عورت دروازے کی طرف دوڑی حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، تشبث پکڑنا۔ تو اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے کو پکڑ لیا اور ان کو اپنی طرف کھینچا اور ان کی قمیض کو پیچھے کی جانب سے پھاڑ دیا، اور ان دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس موجود پایا، لدى الباب، دروازے کے پاس یعنی دروازے کے باہر۔ مطلب یہ ہے کہ عورت مسلسل بدکاری پر اصرار کرتی رہی، ادھر یوسف علیہ السلام اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، مگر فطری اور غیر اختیاری خیال بھی دل میں آتا رہا، جس کو اللہ نے ہم بہا سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس موقع پر اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کی مدد کی، اس طور پر کہ ایسی چیز سامنے کر دی جس سے وہ غیر اختیاری خیال جاتا رہا، خواہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت ہو یا کوئی اور چیز ہو جس کو برہان رب ہی کہا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اس برہان رب کو دیکھتے ہی وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ نکلے، چنانچہ اس معصیت سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ عزیز مصر کی بیوی بھی ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے سے دوڑی، اس طرح آگے آگے یوسف تھے اور پیچھے پیچھے زلیخا تھی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ کے ان کو باہر جانے سے روکنا چاہا، وہ نہ روکے، جس سے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، مگر کسی طرح جوں توں کر کے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور ان کے پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ مگر سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو مرد تھے، ان کی قوت کا تقاضا تو تھا کہ ان کی دوڑ کو عورت نہ پا سکے، عورت بہت پیچھے رہ جائے، پھر ساتھ میں کیسے رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ 7 دروازے تھے، ہر دروازے کو کھولنا پڑتا تھا، جو یوسف ہی کرتے تھے، جس کی وجہ سے دیر ہو جاتی تھی اور زلیخا ان تک پہنچنے لگتی تھی۔ بعض روایت میں ہے کہ ہر دروازے پر قفل لگا ہوا تھا، جب یوسف علیہ السلام دوڑ کر دروازے تک پہنچتے تو خود بخود یہ قفل کھل جاتا اور گر جاتا تھا۔ دیکھو یہاں پر فرمایا گیا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یعنی باب یہاں پر مفرد ہے، جبکہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، یہاں پر جمع ہے، ابواب کا لفظ ہے۔ اس میں فرق کی وجہ غالباً یہ ہے کہ وہاں چونکہ زلیخا کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قابو میں لانا تھا اور بہکانا اور پھسلانا تھا، جس پر پوری قدرت سارے دروازوں کو بند کرنے ہی کی صورت میں حاصل ہو سکتی تھی، اس لیے وہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، غلقت الابواب کہا گیا۔ اور یہاں پر واستبق الباب، یہاں پر دروازوں کی طرف بھاگنے کی بات ہے، تو بھاگنے کی صورت میں سامنے تو ایک ہی دروازہ پڑتا ہے، ثم فثم، پھر اس کے بعد ہر مرتبہ تو ایک ہی دروازہ سامنے پڑتا، اس اعتبار سے یہاں پر مفرد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور مفسر علام نے جو واستبق الباب کی تفسیر بادر الیہ سے کی ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر حرف جار الی محذوف ہے۔ آگے فرمایا گیا فنزہت نفسہا ثم قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا زنا الا ان یسجن یحبس فی السجن او عذاب علیم مؤلم بان یضرب، تو وہ عورت اپنی پاک دامنی ظاہر کیا، پھر کہا
نہیں ہے اس شخص کی سزا جو آپ کی گھر والی کے ساتھ برائی یعنی زنا کا ارادہ کرے، مگر یہی کہ اس کو چند دنوں کے لیے قید خانے میں رکھ دیا جائے یا عذاب علیم یعنی تکلیف دہ سزا دی جائے، وہیں طور کہ اس کی پٹائی وٹائی کی جائے۔ یہاں پر ماں جزاؤں میں جو ماں ہے اس میں دو احتمال ہے۔ نمبر 1 نافیہ، جس کے لحاظ سے ترجمہ کیا گیا۔ نمبر 2 استفہامیہ۔ استفہامیہ کی صورت میں ترجمہ یہ ہے کہ کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، مگر یہی کہ چند دنوں کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے یا عذاب علیم یعنی تکلیف دہ سزا دی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس عورت نے اپنے شوہر کو جب دروازے پر موجود پایا تو شرما گئی اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایک مکر بنایا اور الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا کہ یہ تیرے اہل کے ساتھ برائی کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے سزاً یا تو اس کو چند دنوں کے لیے جیل میں بند کر دو یا اس کو عذاب علیم میں مبتلا کر دو۔ چونکہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے حد درجہ محبت کر رہی تھی اور عشق میں بھی مبتلا تھی، اس لیے سزا تجویز کرتے ہوئے کہا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ نہ کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کا دل ان کے قتل پر آمادہ نہ تھا، اور چونکہ جیل میں ڈالنے کی سزا ہلکی تھی اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا۔ پھر اس میں بھی اس نے کہا الا ان یسجن، اس میں اشارہ ہے کہ جیل کی معمولی سزا ہو، یعنی چند دنوں کی، یعنی 2-3 دن کی قید و بند، اور بس صرف 2-3 دن کی قید و بند ہو۔ اس لیے کہ اگر وہ تخفیف نہ چاہتی بلکہ تطویل چاہتی تو کہتی من المسجونین، جیسا کہ فرعون نے موسیٰ کے بارے میں کہا تھا لأجعلنک من المسجونین۔ اور عذاب علیم یہ دوسری سزا ہے جس کو مؤخر کیا، بعد میں ذکر کیا، کیونکہ پہلی سزا بوجہ خفت اس کو مطلوب تھی اور دوسری سزا بوجہ شدت اس کو مطلوب نہ تھی، کیونکہ عشق کی دنیا میں کوئی بھی عاشق اپنے معشوق کو، کوئی بھی محب اپنے محبوب کو سخت تکلیف دینا یا دلانا نہیں چاہتا۔ آگے فرمایا گیا کہ قال یوسف متبرئا ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اظہار برات کرتے ہوئے کہا کہ اسی نے میرے جی کو بہلایا پھسلایا ہے، میں نے تو انکار کیا اور اس سے فرار اختیار کیا، وہی میرے پیچھے دوڑ کر آئی، نہ پکڑ سکی تو میرا کرتا پکڑ لیا اور مجھ کو اپنی طرف کھینچا، جس سے میرا کرتا پھٹ گیا ہے، تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی تو اسی کی ہے، چونکہ زلیخا کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام پر سخت الزام و اتہام تھا، پھر اسی پر بس نہیں بلکہ سزا کی بھی تجویز تھی، اس لیے اپنی طرف سے دفاع کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، ورنہ تو وہ خاموشی رہتے اور اس معاملے پر پردہ ہی ڈالتے، کچھ نہیں کہتے۔ آگے فرمایا گیا وشہد شاہد من اہلہا ابن عمہا روی انہ کان فی المہد ان کان قمیصہ قد من قبل قدام فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر خلف فکذبت وهو من الصادقین۔ اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی جو اس کا چچا زاد بھائی تھا، روایت میں ہے کہ وہ اس وقت گود میں تھا، کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہو تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہیں، اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہیں۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اظہار برات کے لیے جواب دیا تھا، یہ جواب ہی عزیز مصر کو مطمئن کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ تو سمجھ ہی گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور ہیں،
ساری غلطی اور قصور زلیخا کی طرف سے ہی ہے، لیکن اللہ نے اتمام حجت کے لیے ایک اور ظاہری شہادت بھی پیدا کر دی، جس کی صورت یہ ہوئی کہ اسی عورت کے گھر والوں میں سے اسی کے چچا زاد بھائی نے گواہی دی، اور اس کے گھر والوں میں سے چونکہ وہ تھے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے تہمت کی نفی میں اور قوت آ گئی، جبکہ نفی تہمت کے کئی دیگر قرائن بھی تھے۔ اول یہ کہ بھاگنے والے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، نہ کہ عورت۔ ظاہر ہے کہ خواہش مند آدمی بھاگتا نہیں ہے، تو عورت اگر خواہش مند نہ ہوتی تو وہ بھاگتی، لیکن بھاگے حضرت یوسف علیہ السلام، اس کا مطلب ہے کہ وہ خواہش مند نہ تھے۔ دوم یہ کہ عورت خوب زیب و زینت کیے ہوئی تھی، جس سے اسی کی پلاننگ معلوم ہوتی ہے۔ سوم یہ کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اور عورت کے گھر سے گواہی دینے والا اس کا چچا زاد بھائی تھا جو ابھی گود میں تھا۔ وہ بظاہر دنیا کی ہر چیز سے غافل اور بے خبر تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزے کے طور پر بول اٹھا، عین اسی وقت پر جبکہ عزیز مصر اس واقعہ سے کشمکش میں مبتلا تھا، اسی وقت یہ گواہی دے دیا۔ اس لیے اس کی بولی اور گواہی جو حکیمانہ طور پر تھی، یوسف علیہ السلام کے براعت کی بڑی شہادت بن گئی۔ اور اس بچے کی شہادت یہ تھی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت کی بات سچی ہے، اس لیے کہ یہ بات اس کی علامت ہے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سے دفع کرنے کا قصد کیا، تو آگے سے ان کی قمیص پھٹ گئی، اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں، عورت کا الزام جھوٹا ہے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یوسف نے اس عورت سے بھاگنا چاہا اور عورت نے ان کو پیچھے سے آ کر اپنی طرف کھینچا، جس سے پیچھے کا کرتا پھٹ گیا۔ اگر یوسف اس عورت پر جانا چاہتے تو وہ آگے سے دفع کرتی اور آگے کا کرتا پھٹتا، لیکن یوسف چونکہ بھاگنا چاہے اور اس نے پیچھے سے ان کو اپنی طرف کھینچا، اس لیے پیچھے کا کرتا پھٹ گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ گواہی دینے والا بڑی عمر کا آدمی تھا جو بڑا حکیم اور دانا تھا، اور اس وقت بادشاہ کے ساتھ اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا جب اس نے دونوں کی تو میں سنی، تو یہ گواہی دی کہ میں کھینچنے کی آواز، قمیص کے پھٹنے کی آواز میں نے باہر سے سنی تھی، لیکن یہ مجھے معلوم نہیں کون آگے ہے کون پیچھے۔ تو فیصلہ میں یہ کرتا ہوں کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت صادقہ ہے اور وہ رجل کاذب ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو رجل صادق ہے اور وہ عورت کاذبہ ہے، جیسا کہ آیت میں بھی اس کی تشریح ہے۔ آگے فرمایا گیا فَلَمَّا رَأَىٰ زَوْجُهَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ أَيْ قَوْلَكِ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ أَيُّهَا النِّسَاءُ عَظِيمٌ۔ تو جب اس کے شوہر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھا تو کہا بے شک تیرا قول یعنی ما جزاء من اراد الی آخری تمہارے ہی مکر و فریب میں سے ہے، بے شک اے عورتو تمہارا مکر تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شاہد کی شہادت کے مطابق عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا چیک کیا تو اس کو پیچھے ہی سے پھٹا پایا، تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ قصور زلیخا ہی کا ہے، یوسف بری ہیں۔ تب اس نے اپنی بیوی زلیخا کو خطاب کر کے کہا انہو من کیدکن، کہ یہ سب تمہارا مکر و حیلہ ہے کہ اپنی خطا دوسرے کے ساتھ ڈالنا چاہتی ہو۔ پھر کہا کہ عورتوں کا حیلہ بہت بڑا ہوتا ہے، کہ اس کو سمجھنا اور اس سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا ظاہر نرم و نازک اور ضعیف ہوتا ہے،
دیکھنے والے کو ان کی بات کا یقین بہت جلد آ جاتا ہے، مگر عقل و دیانت کی کمی کے سبب بسا اوقات وہ فریب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، عورتوں کا مکر تو شیطان کے مکر سے بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کے مکر کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور عورتوں کے مکر کے بارے میں فرمایا گیا ان کیدکن عظیم، اور عورتوں کے قید کا عظیم ہونا جماع اور شہوت کے متعلق امور میں ہے کہ اس میں وہ اس کا مکر عظیم ہے، ورنہ تو مردوں کا قید دیگر امور میں عورتوں کے قید سے کہیں بڑھا ہوا ہوتا ہے، عورتوں کے فریب سے کہیں بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس آیت کریمہ میں عورتوں کے قید کو عظیم فرمایا گیا اور دوسری آیت میں شیطان کے قید کو ضعیف فرمایا گیا۔ وجہ فرق یہ ہے کہ عورتوں کو حبائل الشیطان کہا گیا ہے، تو عورتوں کا قید شیطان کے قید سے مقرون ہوتا ہے اور ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے عورتوں کا قید اور ہیلا دو قید کا مجموعہ ہوا، دو ہیلا اور فریب کا مجموعہ ہوا، اس لیے اقوی اور عظیم ہو جاتا ہے، برخلاف قید شیطان کے کہ وہ سنگل یعنی اکیلا ہوتا ہے، اس لیے وہ کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے بعض نے کہا انا اخاف من النساء اکثر مما اخاف من الشیطان، کہ مجھ کو عورتوں سے شیطان کے بنسبت زیادہ ڈر لگتا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ان قید الشیطان کان ضعیفا، کمزور ہوتا ہے شیطان کا قید اور شیطان کا مکر و فریب۔ عورتوں کے بارے میں فرمایا ان کیدکن عظیم، اس کا تو بہت بھاری ہوتا ہے، تو اس سے بچنا مشکل ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ ثم قال یا یوسف اعرض عن هذا الامر ولا تذکره لئلا یشیع، کہ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے یوسف، یہاں پر دیکھو یوسف سے پہلے یا مقدر نکالا گیا ہے، یہاں پر یوسف سے پہلے حرف ندا نکال کر مفسر علام نے یہ بتایا ہے کہ یوسف کا مرفوع ہونا منادہ مفرد معرفہ ہونے کی بنا پر ہے کہ اے یوسف، تم اس واقعے کو نظر انداز کرو اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرو تاکہ یہ بات نہ پھیلے۔ آگے فرمایا گیا کہ وَاسْتَغْفِرِي يَا زُلَيْخَا لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ الْآثِمِينَ، اور تم اے زلیخا اپنی غلطی کی معافی مانگو، بے شک تم ہی خطا کاروں میں سے ہو۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو تو عزیز مصر نے یہ نصیحت کی کہ اس واقعہ کو ذہن سے نکال دینا، نہ تو دل میں خیال لانا اور نہ کسی کے پاس اس کا تذکرہ کرنا، ورنہ اس میں ہماری بہت رسوائی ہوگی۔ پھر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر اس کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا ساری غلطی تمہاری ہی ہے، لہذا تم اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو مشرک اور کافر تھے، گناہوں کو نہ جانتے تھے اور نہ سمجھتے تھے، پھر کس گناہ کی معافی کی ہدایت کی جا رہی ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں پر ذنب سے مراد اپنے شوہر کے ساتھ اپنی ذات میں خیانت کرنا ہے، جس کا ذنب ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اور عزیز مصر کی اس معمولی کاروائی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے غیرت آدمی تھا۔ اگر ذرا بھی غیرت ہوتی تو اپنی عورت کی خیانت پر ان کو بالکل یقین ہو گیا تھا، تو اپنی عورت کی خیانت پر یقین ہونے کے بعد تو اس کی حالت بگاڑ دیتا، ایسی معمولی کاروائی پر اکتفا نہ کرتا۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ مصر کی زمین ہی اسی طرح کی ہے کہ اس میں غیرت کم ہے، اسی لیے شیر جیسا باغیرت جانور وہاں پیدا ہی نہیں ہوتا، اور اگر کہیں سے آ گیا تو پھر یا تو بھاگ جاتا ہے یا زندہ ہی نہیں رہتا ہے۔